تیسرا قول جو کہ قاضی صاحب کا مختار قول ہے وہ یہ ہے کہ لفظ اللہ اصل کے اعتبار سے تو وصف تھا، البتہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے چونکہ استعمال ہوتا تھا اس وجہ سے وہ علم بن گیا، یعنی مغلوباً وہ علم بنا دیا گیا۔ وصف تھا مگر صرف ایک ذات کے استعمال ہونے کی وجہ سے گویا کہ اس کا علم بن گیا، جیسے کہ لفظ الثریا و الصاعق کہ اصل کے اعتبار سے تو یہ صفت تھے، البتہ مخصوص لوگوں کے لیے ان کا استعمال یا مخصوص چیز کے لیے ان کا استعمال خاص ہو گیا، جس وجہ سے یہ گویا علم بن گئے۔ تو جب انہوں نے علم والا درجہ اختیار کر لیا تو ان پہ علم کے احکام جاری ہوتے ہیں کہ ان کی صفت بیان کی جاتی ہے اور ان کو صفت کے طور پہ نہیں لایا جاتا، اور اس میں شرکت کا احتمال جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس مختار قول پہ قاضی صاحب نے 3 دلیلیں قائم کی ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ لفظ جو ہے وہ کسی معقول فی الذہن چیز پہ دلالت کے لیے وضع کیا جاتا ہے، اور ذات باری تعالیٰ کو اگر دیکھا جائے تو بدون وصف وہ انسانی عقل کے لیے اس کا ادراک ممکن نہیں ہے، تو اس پہ کسی لفظ کا وضع کرنا یہ بھی پھر ممکن نہ ہوگا۔ دوسری دلیل انہوں نے یہ دی کہ اگر آپ اس کو علم مانیں تو قرآن کی آیت وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ کے صحیح معنی نہیں بیٹھیں گے۔ اس وجہ یہ ہے کیونکہ اس وقت اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اللہ آسمانوں میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آسمان میں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متحیز بالمکان ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ مکان سے جو ہے وہ بالکل پاک ہے، تو اس سے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک عیب والے معنی پیدا ہوں گے۔ اور تیسری دلیل یہ دی ہے کہ اس کے اندر اشتقاق کے معنی پائے جاتے ہیں، کیونکہ اشتقاق کے اصل معنی یہ ہوتے ہیں کہ 2 لفظوں میں سے ایک جو ہے وہ معنی میں اور ترکیب میں دوسرے لفظ کا مشارک ہو، اور وہ لفظ اللہ اور لفظ اللہ کے جتنے بھی معنی اشتقاق پیچھے بیان کیے گئے ہیں سب کے اندر یہ والے معنی پائے جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کا معنی میں اور ترکیب میں مشترک ہے۔